ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بعض اوقات لوگوں میں یہ معروف ہو جاتا ہے شوال میں عمرہ کرنے والا وہ اس پہ حج بھی فرض ہو جاتا ہے، جو شوال میں عمرہ کرے گا، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت کے لیے جو مکہ شریف کے باہر کے لوگ ہیں، جیسے پاکستان وغیرہ بیرون ممالک کے لوگ ہیں جو دور سے آتے ہیں، تو ان کے لیے حج کی فرضیت کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس میں استطاعت کا ذکر ہے، اور استطاعت کی جو تفسیر کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس میں زاد و راحلہ یعنی زاد راہ اور جو سواری ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی حج اسی شخص کے اوپر فرض ہوگا کہ جو مکہ مکرمہ پہنچنے کی ایام حج میں حج کے لیے وہ استطاعت بھی رکھتا ہو۔ جو عمرے پر جانے والے زائرین ہیں ان میں ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر حج کی فرضیت لاگو ہو رہی ہو اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہو۔ بعض افراد صرف عمرے تک کی استطاعت رکھتے ہیں اور اس میں بھی یوں سمجھ لیں کہ قرض لے کے بھی جا رہے ہوتے ہیں، پیسے جوڑے ہوتے ہیں، کمیٹی ڈالی ہوتی ہیں، کمیٹی کھل جاتی ہیں۔ کمیٹی کھلنے کو تو کھل گئی، جس میں اپنی کچھ رقم جو جمع کی تھی وہ مل گئی، بقیہ بھی جمع کرانی ہے یا تو آ کر واپسی جمع کرانی ہے، تو یوں وہ بقیہ جو کمیٹی کی اقساط ہیں وہ قرض کے طور پہ ہوتی ہیں۔ تو ہر شخص شوال المکرم میں جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ فرضیت حج اسی صورت میں ہوگی کہ جس آدمی کے اوپر وہ استطاعت جس کے اوپر پائی جاتی ہو۔ استطاعت کی تفسیر میں زاد و راحلہ کا تذکرہ ہے، یعنی زاد راہ، نان، نفقہ، اس میں اپنا بھی سفری اخراجات سواری کے حوالے سے، اور اپنے جو اہل و عیال جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، تو اپنے سفر حج کے دوران حج کر کے واپسی آنے تک کا یہ پورے مرحلے میں ان کا نان نفقہ بھی چھوڑ کر گیا ہو، اس کی بھی قدرت پائی جائے۔ یعنی وہ اخراجات پھر وہاں اگر یہ شوال سے ہی رہتا ہے تو 2 مہینے 2.5 مہینے باقاعدہ ہوٹل کے اخراجات یا دیگر جو بھی اس کی اجازت نامہ۔ اب یہ ساری چیزیں نا، اب یہ شوال المکرم میں بھی اگر کوئی عمرے پر جا رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک حد بندی یہ ہے کہ ان تمام عمرہ زائرین کو اپریل کے اختتام پر اپنے اپنے ملکوں میں واپسی چلا جانا ہے۔ صحیح۔ تو ذی قعدہ سے پھر حج کے قافلے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو شوال المکرم میں وہاں اگر کوئی رہے گا، اولوں تو اسے پرمیشن نہیں ہوگی، اس کے پاس اتنے اخراجات کہ وہ ایام حج آنے تک وہاں رہ کر اپنا گزر اوقات پورا کر سکے، اتنے ریال اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ اپنا بھی پورا کر سکے، پھر وہاں کی رہائش اس کا بندوبست، چونکہ وہاں کسی کا اپنی ذاتی گھر تو ہے نہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں تو لازمی بات ہے اس کو ہوٹلز رینٹ پہ لینے ہوں گے،
تو اسی طرح پھر جب وہاں اگر رہے گا حج تک تو پھر اہل و عیال کا نان نفقہ یہ بھی. تو دیکھا جائے تو ہر آدمی شوال المکرم میں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. کچھ افراد ضرور ایسے ہوں گے کہ جو عمرہ کرنے کے حالت میں بھی صاحب استطاعت ہوں گے, یعنی ان کے پاس بینک بیلنس اتنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک عمرہ کر کے اگر واپسی آتے بھی ہیں تو یہاں سے باقاعدہ جب وہ حج کے قافلے بن رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سفر حج کر سکتے ہیں. اور جب قافلے بن رہے ہوں تو عمومی طور پہ قافلے بننے کا جو سیزن ہوتا ہے وہ حج کے جو ذی الحجہ ہے, ذی الحجہ سے تقریباً کچھ 4-5 مہینے پہلے ہی یہ حج کے قافلے پاکستان کے اندر تو بننا شروع ہو جاتے ہیں. غالباً رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں یہ پورا ایک سیٹ اپ بن رہا ہوتا ہے کہ اس سال جو حجاج کرام حج کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی درخواستیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ان میں خوش نصیبوں کے نام بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گویا قافلے بننے کا جو سیزن ہے اس دوران اگر کوئی مسلمان استطاعت پاتا ہے, یعنی اتنا اس کے پاس مال و اسباب ہیں کہ وہ بآسانی جو سفری اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتا ہے, اپنی سفر حج کے دوران اپنے گھر والوں کو بھی نان نفقہ اہل و عیال کو وہ اتنا چھوڑ کر جا سکتا ہے, تو اتنی مالیت اگر کسی کے پاس موجود ہوگی تو اس کے اوپر حج کی فرضیت کی صورت بنے گی. تو مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ ہم شوال المکرم میں عمرہ کرنے والے کسی بھی غریب معتمر کو ہم کہیں کہ چونکہ آپ نے شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا مکہ مکرمہ میں, یا آپ شوال میں وہاں اپنے عمرہ ایک دفعہ کر لیا ہے, یا آپ وہاں پہ پائے جاتے ہیں تو بس آپ کے اوپر حج فرض ہوگا. اس طرح کا حکم نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت کی یہی رائے ہے. صحیح. ایک وہ شخص جیسے آپ نے کہا کہ جس کے پاس طاقت, استطاعت, یہ ساری چیزیں, اب استطاعت والا بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے, اب وہ رمضان میں عمرے کو ترجیح دیتا ہے کہ رمضان میں عمرے گیا یا فیملی کے ساتھ عمرے گیا. ہر پورے فیملی ممبرز وہ حج کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن وہ جو سربراہ ہے وہ رکھتا ہے حج کی طاقت. تو ایسے اشخاص کو آپ کیا کہیں گے؟ اور بالخصوص ان دنوں میں بھی جو حج نہیں کیے ہوئے لیکن ان کی یہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ رمضان میں مدینہ دیکھیں, اور وہ جا رہے ہوتے ہیں بات کو پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اور شوال میں بھی ادھر ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ الگ کہیں گے؟ لیکن جو صاحب استطاعت ہیں, مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرمایا ہے, یعنی ایسے افراد کے جو اگر اپنی فیملی کو عمرہ نہ کرائیں تو ان کی اپنی ملکیت میں اتنی اماؤنٹ ہے, جن دنوں میں قافلے ترتیب پا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ملک پاکستان میں رجب شعبان کے مہینے میں غالباً یہ حج کی درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور گویا قافلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. حج کی رقمیں گورنمنٹ کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں دیے گئے اس کے اندر پہنچ جاتی ہیں, اور ان کے حج کا پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سال حجاج کرام یہ ہوں گے. اب وہ اندرون خانہ ان کے حج کے معاملات کی ورکنگ بھی شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو اب ان ایام میں اگر کوئی اتنا استطاعت رکھتا ہو کہ جب حج کے قافلے ترتیب پا رہے ہوں, جا رہے ہوں یا بن رہے ہوں, تو اس کے اوپر پھر حج کی فرضیت ہوگی. اگر وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکتا ہے اور اپنی سفر حج کے دوران اپنے اہل و عیال کے لیے نان نفقہ بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے. اب اگر ایسا آدمی جس کے بعد اتنا مال و اسباب ہو, جیسے فی زمانہ اگر ہم اس کو اگر اماؤنٹ کے حساب سے دیکھیں تو 15 لاکھ مثال کے طور پہ 12-15 لاکھ کی اماؤنٹ ایک ایسی ہے کہ جس میں سفر حج بھی ہو جائے گا, اور آدمی اگر سفر حج پر ہو تو 40, 42, 45 دن کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس دوران وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اماؤنٹ چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے. تو یہ 12 سے 15 لاکھ بالفرض اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ, قرض وغیرہ سب چیزوں سے فارغ اتنی اماؤنٹ ہے, یہ مطلب ان 2025 کے حج کے حوالے سے اتنی اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بآسانی حج کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر حج فرض ہے. جب حج فرض ہو گیا, آپ کہے کہ یار 15 لاکھ روپے تو ہیں, چلیں ایسا کرتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں, فیملی کے 2-3 افراد کو یہ عمرہ کرا دیتے ہیں, اور یہ 15 لاکھ یہیں پر ختم ہو عمرے کے اندر رمضان عمرے میں, چونکہ رمضان کا عمرہ ایک عام مہینوں کے مقابلے میں تھوڑا مہنگا. 4-5 افراد اگر عمرے پہ جاتے ہیں تو پر ہیڈ تقریباً رمضان میں 4 لاکھ روپے تو یہ 15 خرچہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ 15 لاکھ تو یہ 2-3 افراد 4 افراد کے اندر ختم ہو جائیں گے. اب اس کے اوپر حج فرض بن رہا تھا, لیکن اس نے فرض حج کے بجائے عمرہ ادا کر لیا. اب ہم اس کو عمرے سے نہیں روک رہے کہ آپ عمرہ نہ کریں, ہم یہ کہیں گے آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے,
فرض تو ادا کرنا ہے. اگر آپ کو رمضان میں عمرے کی صورت بنانی ہے تو پھر اس کے لیے آپ دیگر اسباب جمع کریں تاکہ آپ کے فرض حج کی ادائیگی میں کسی قسم کا خلل نہ آئے. تو اگر کوئی یوں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کر لیتا ہے اور اب حج کے لیے اماؤنٹ باقی نہیں رہتی، تو دیکھیں جب حج فرض ہو گیا تو اب اس فرض حج کی ادائیگی کے لیے تگ و دو تو کرنی پڑے گی. اور ابھی 2-2.5 مہینے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی فرض حج ادا کرنے والا کوشش کرے تو اسی سال حج کر بھی سکتا ہے. تو اب یہ کہ مال و اسباب جمع کریں اور حج ادا کرنا ہی ہے. اب حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کہ میں آئندہ سال حج کر لوں گا، اس سال عمرہ کر لیتا ہوں، تو جب حج فرض ہو جائے تو فرض حج میں تاخیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو فیملی کے دیگر افراد کو اگر عمرہ کروانا ہے تو اس کو اگلے سال پہ پوسٹ پون کیا جا سکتا تھا، لیکن حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حج کی ادائیگی میں وہ تاخیر ہے نہیں. اچھا اب یہ فرض ہو چکا، رجب شعبان میں یہ پیسے تھے، سب کچھ تھے، اب وہ خرچ کر دیے رمضان میں، تو پھر بھی یہ حج فرض رہے گا؟ جب استطاعت پائی گئی حج کے قافلے بننے کے دوران تو اب فرض حج ان کے اوپر لاگو ہو چکا. اب بھلے پیسے نہ ہو، بعد میں کرنا ہوگا. اب اس پیسوں کو چاہے ہم نے مکان میں لگا دیے، شادی میں لگا دیے، یا عمرے اور زیارات اس کے اندر خرچ کر دیے، تو جب ایک دفعہ حج فرض ہو گیا تو اب وہ فرض حج ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ان مسائل کی طرف بھی ہماری ناظرین کرام توجہ رہنی چاہیے. ہم نے جمیل صاحب رمضان شریف میں عبدالحبیب بھائی اور نور سحر میں تو کچھ نہ کچھ مسائل اس طرح کے ڈسکس ہوتے تھے، تو اس میں ایک یہ موضوع بھی آیا کہ لوگ عمرہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری فیملیز کو عمرہ کرانا وہ ہم پہ ایک ضروری ہے کہ ہم مدینہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں، گھر والے بھی دیکھیں، بچے بھی دیکھیں. یہ تمنا تو ٹھیک ہے اور اللہ سے اسباب مانگیں اور کرنی چاہیے کوشش، لیکن یہ تھوڑا غور کر لیں کہ پہلے آپ پر حج فرض ہو چکا ہے یا نہیں، یا آپ اپنے فرض حج کی ادائیگی کر چکے ہیں یا نہیں کر. تو اس کے حوالے سے یہ ضرور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. تو ہماری کچھ گفتگو ہوئی تو اگلے دن ہی دارالافتاء میں میرے پاس 2 نوجوان آئے کہ ہماری ابھی سے پلاننگ شروع ہے کہ ہم ربیع الاول میں، آنے والے ربیع الاول میں پوری فیملی عمرہ کریں اور یہ کریں، اور پیسے ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں اس کے. تو آج صبح آپ کے پروگرام میں سنا تو ہم نے کہا چلیں رہنمائی لے لیتے ہیں کہ ہم تو پوری فیملی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تقریباً 40-50 لاکھ روپے خرچہ ہمارا بن رہا ہے، جن میں ان کو بچے بھی ہیں، دونوں فیملی ہیں، ماں باپ بھی، اس طرح کر کے 40-50 لاکھ خرچہ بن رہا ہے. تو اب جب ان کی صورتحال دیکھی تو وہ تو اس کے مطابق تو ان پر حج فرض بن رہا تھا، یعنی پہلے سے ہی بن رہا تھا، اور پیچھے بھی جو تاخیر ہوئی وہ غلط ہوئی تاخیر. یعنی جب ان کو پہلے ہی کر لینا چاہیے، تو یعنی فرضیت حج پہلے بھی تھی اور اب بھی اتنا اماؤنٹ ہے کہ وہ حج کے لیے اگر خرچ کرتے ہیں. اور اب تو کچھ سالوں سے ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے نا قرآن اندازی کے بغیر ہی جتنے لوگ فارم جمع کرواتے ہیں سبھی اوکے ہو جاتے ہیں، اور مزید بھی رہتی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ آپشن رہتے ہیں، پرائیویٹ بھی رہتے ہیں، دیگر بھی. تو اس حوالے سے مقصد یہی ہے کہ زندگی میں ایک بار یہ حج کا فریضہ ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، تو انہیں چاہیے کہ اپنے اس فریضے کو ضرور ادا کریں، اور اس فریضے کے اندر بلا وجہ کی وہ تاخیر کسی طرح نہ کریں، بلکہ اس کو ادا ہی کر لیں اور جتنا جلدی ہو سکے. ظاہر جب فرض ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنے کام کاج سے پہلے جب فارغ ہو جائیں، ہمیں کوئی مکان بنانے یا دکانیں بنانی یا بچوں کی شادیاں کرنی، یہ بھی اہم کام ہے، لیکن یہ اللہ کے اس فرائض میں، یعنی حج ہو یا روزے ہوں یا زکاتیں ہوں یا دیگر چیزیں، ان کے اندر یہ چیزیں مخل نہیں ہونی چاہیے. چند ہی تو چیزیں ہیں. نماز تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ جہاں بھی ہے نماز تو پڑھنی ہے، روزے ہیں تو روزے بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن زکاتیں جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے مال جانا ہوتا ہے، تو وہ پھر کچھ اماؤنٹ، یہ تو ابھی 1 مہینہ پہلے آیا، یہ 15 دن پہلے، یہ اس طرح، تو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے کچھ نہ کچھ کے زکوٰۃ کی رقم کم جائے. حج میں بھی چونکہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو حج کے لیے بھی وہ ایسا سوچتے ہیں نہیں ابھی تو وہ کام ہے، یہ کام ہے، فلاں کام ہے، تو ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں سے کہ جن کے پاس طاقت ہے. اچھا طاقت نہیں ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جن کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ زیر بحث نہیں. اسی طرح وہ خواتین جن کے پاس محرم نہیں ہے اور ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو وہ بھی زیر بحث نہیں ہے. لیکن ان کے بھی کچھ احکامات بہرحال ایسے ضرور موجود ہیں
کئی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے پاس جیولری یا دیگر چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنا بلکہ محرم کا بھی خرچہ اٹھا کر وہ حج پر جا سکتی ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی یہ نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس تو محرم نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ کیا فرماتے جمیل صاحب؟ اگر اتنا کسی کے پاس، خاتون کے پاس مال و دولت ہے لیکن اس کے پاس کوئی محرم، یعنی محرم تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں یا ان کے پاس طاقت نہیں، تو اس لیے وہ کیسے جائیں؟ شوہر ہوتے نہیں، تو یہ یوں ہی اس کو ڈلے کرتی رہیں، لیکن خود اتنا پیسہ ہے کہ وہ 2 کو کیا 10 کو لے کے جا سکتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ جس عورت کے اوپر اپنے ذاتی اخراجات کو اگر سامنے رکھیں تو اتنا اخراجات اگر کسی عورت کی ملکیت میں اس کی ضروریات زندگی قرض وغیرہ سے فارغ ہیں تو اس کے اوپر حج کی فرضیت تو ہو چکی ہے، لیکن ایک ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے فرضیت اور ایک ہے ادائیگی کا حکم۔ تو عورت کے لیے سفر حج میں یا تو شوہر ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم، یعنی والد، بھائی، چچا، تایا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، بیٹا، پوتا، اس طرح کے افراد یہ محارم کہلاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی عورت کے سفر حج میں ساتھ ہو، یہ بھی ادائیگی لازم ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب مال و اسباب کے حساب سے تو وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ مثال کے طور پہ اکیلے حج کرنا جائے تو آرام سے چلے جائے آ جائے، لیکن شریعت نے عورت کو اکیلا سفر کرنا شوہر کے بغیر، محرم کے بغیر اجازت نہیں دی۔ تو اب عورت سے حج کی ادائیگی کا جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ساتھ اگر شوہر بھی، اگر اس کے پاس بھی اتنی استطاعت ہے کہ وہ بھی حج کر سکتا ہے اپنا، تو اب اس کے ساتھ اب یہ سفر حج میں اب تاخیر نہ کرے۔ اسی طرح محرم حج پہ جانے کے لیے تیار ہے اپنے مال و اسباب کے ساتھ، اور یہ بھی اتنا مال و اسباب رکھتے ہیں کہ اپنا سفر حج کے اخراجات اٹھا سکتی ہے، تو اب یہ تاخیر نہیں کرے گی، اب اس کے ساتھ یہ تیار۔ اچھا، ایک صورت رہ جاتی ہے کہ محرم ایسے تو مل جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے باجی، بھائی میں تیار ہوں لیکن اخراجات نہیں ہیں، اور اس بہن کے پاس اتنے اخراجات موجود ہیں کہ یہ اپنے حج کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے سفر حج کے اخراجات بھی اٹھا سکتی ہے، تو اب اس کے لیے تاخیر کرنا جائز نہیں، تو اب یہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ سفر حج پہ لے جائیں۔ اب اس کے اوپر حج کی ادائیگی کرنا لازم ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے بھائی کے اخراجات بھی پورے کرنے پر قدرت ہے، تو اب ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے ہم 2 سال بعد کر لیں گے، تو دیکھیں زندگی کے اگلے پل کا ہمیں نہیں پتہ، 1-2 سال تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا شفیق بھائی، ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جو حج فرض ہو گئے لیکن عمرہ کر رہے ہیں، فرض حج ہونے کے باوجود اس طرف توجہ نہیں ہے، ایسے بھی کچھ افراد ہیں کہ اتنی تعداد میں اماؤنٹ موجود ہے یا اسباب ہیں کہ مطلب عمرہ کر سکتے ہیں، حج فرض نہیں ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں، میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں، مثلا 5 لاکھ روپے میں بآسانی عمرے کے کچھ نہ کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں بآسانی 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے اندر ایک آدمی آرام سے عمرہ کر سکتا ہے، تو 5-6 لاکھ موجود ہیں، لیکن اس وجہ سے رکے نہیں کہ ہم فرض حج کریں گے، ابھی نہیں۔ اب فرض حج اس وقت اگر میاں بیوی دونوں جائیں تو تقریباً کوئی 28 لاکھ 25 سے 30 لاکھ کے درمیان تقریباً اخراجات آئیں گے، بظاہر آمدنی اتنی ہے نہیں کہ 25 لاکھ جمع ہوں، تو ایسے کے بارے میں آپ کو کیا مشورہ ہوگا؟ میری طرف سے آپ کو سوال ہے کہ مطلب 25 لاکھ جمع ہوں گے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن 5 سے 6 لاکھ روپے ان کے پاس ہیں جس میں وہ کم از کم اپنی سر کی آنکھوں سے جیتے جی مکہ بھی دیکھ لیں گے، مدینہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں ہم ڈائریکٹ حج ہی کریں گے۔ یہ بھی اپنی اپنی سوچ ہے، بعض تو بالکل حج کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک اچھی نیت ہے کہ فرض ہی ادا ہوگا، جب بھی جائیں گے تو فرض کی نیت سے جائیں گے، ظاہر ہے فرض حج بعد کا پیسہ اتنا جمع ہو جاتا ہے۔ کچھ کی یہ سوچ بھی کہ 5 لاکھ ہیں اور ہم اگر میں اس میں مزید 5 ہی اور ڈلتے ہیں تو 10-12 لاکھ تک میں اکیلا تو اپنا حج فرض ادا کر لوں گا۔ بعض اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ 25 لاکھ کی بنسبت 12 تک پہنچنا یہ میرے لیے قدر آسان ہے، 1 سال کے اندر میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تو فابیہ یہ بھی ایک اچھی نیت ہے، اور اس طرح جانا ساتھ ہے، جی آج جانا ساتھ ہے تو پھر تو مشکل معاملہ ہے نا، لیکن ہم تو یہی تو بحث کر رہے ہیں، اسی پہ ہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک کی بھی استطاعت پوری ہو گئی
تو وہ اب گھر والوں کو یا پوری فیملیز کو دکھانے کے لیے یا مختلف جو آزار کیے جاتے ہیں کہ بڑے بھائی نے نہیں کیا ہوا 6 مہینے. اچھا بعض کو مطلقاً عام عمرہ بھی لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے بھائی نے ابھی نہیں کیا ہوا یا والدین نہیں گئے ہوئے تو اس لیے بھیجنا چاہیے. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے آپ کو، بلکہ عمرے کے لیے تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہی ہے، آپ کے والدین نے نہیں کیا ہوا تو ہم آپ کو مشورہ بھی دیں گے کہ آپ ان کے لیے، وہ بہت خوشی کے مواقع ہوں گے، دلجوئی بھی ہوگی. آپ پہ حج فرض نہیں ہے تو آپ ان کو بھیج دیں، ان کو آپ عمرہ کروائیں، کوشش کریں ساتھ خود بھی جائیں تاکہ ان کی خدمت کر سکیں اگر بوڑھے ہیں ضعیف ہیں. لیکن حج فرض ہو چکا ہے تو پھر یہ کوئی عذر نہیں ہوگا، نہ والدین کے اعتبار سے ہوگا نہ دیگر کے اعتبار سے. باقی جو جمیل صاحب نے بات کی ہے 4-5 لاکھ روپے، بظاہر کوئی ایسی امید بھی نہیں، حج کے مہینے یا دیگر شرائط بھی کوئی ایسی نہیں ہے تو مدینہ دیکھ آئیں بھائی، پھر اللہ سے وہاں جا کر دعائیں مانگیں، گھر والوں کو بھی دکھائیں تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے. اور اس میں لازمی بات ہے کہ مدینہ دیکھ آئیں گے تو انشاءاللہ ایک تو اللہ کا گھر بھی دیکھیں گے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در پاک کی حاضری بھی ملے گی، عمرے کی سعادت بھی مل جائے گی. عمرہ بھی سنت موقدہ کے اقوال اس کے حوالے سے موجود ہیں تو یہ سعادت بھی حاصل کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں آپ ناظرین کے کچھ سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام فرحان ہے، میں لانڈی بابر مارکیٹ سے. نماز کے دوران کسی ایک کوئی رکعت اگر رہ جاتی ہے یا رکوع رہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیجیے گا. جی، ایک رکعت پہلے بولا پھر اس کے بعد رکوع بولا ہے تو شاید رکوع ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کہ اگر کسی نماز میں رکوع رکعت تو رہ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کو وہ ادا کرنی ہوگی، لیکن شاید اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اب 4 کی جگہ پڑھی 3 رکعتیں انہوں نے، تو دونوں اعتبار سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جیسے نماز پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں یہ 3 رکعتیں ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب یعنی ایک خیال آ رہا ہے. تو اب یہ جو خیال ہے یہ قوی گمان ہے کہ میں نے کوئی ایک رکعت چھوڑی ہے، یعنی ٹوٹل ابھی میرے گمان کے مطابق 4تھی رکعت ہے لیکن حقیقت میں ایک رکعت چھوٹی ہے اور اس وقت میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں. اگر اس رکعت کے تیسری ہونے کا قوی گمان ہے تو اب آپ کو ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی، یعنی 4 رکعتیں. اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو پورا ادا کرنا ہوگا. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ شش و پنج کا شکار ہیں، مثلا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آیا تیسری رکعت ہے یا 4تھی رکعت ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا شبہ لاحق ہوا ہے تعداد رکعت میں، تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کو سلام پھیر کر منقطع کر دیں اور نئے سرے سے پھر توجہ کے ساتھ جو 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو مکمل 4 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آئے دن یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے تعداد رکعت کا اور کبھی گمان بھی کسی ایک جانب نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں یہ شک والی کیفیت ہے. تو جب شک ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ آدمی 2 اور 3 رکعتوں میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 سمجھے، یعنی جو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے 4تھی اور تیسری دونوں ہونے کا آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس کو 3 سمجھیں اور 3 کے مطابق نماز کو ادا کریں. یعنی اب آپ نے گویا تیسری رکعت ادا کی ہے، اب اس کے بعد آپ کو 4تھی پڑھنی ہے، لیکن اس تیسری رکعت کے 4تھی ہونے کا بھی شبہ ہے تو اتحیات میں بھی آپ بیٹھیں گے. اتحیات میں بیٹھیں اور اس کے بعد 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور 4تھی رکعت پڑھنے کا جو انداز ہے اس کو بروئے کار لے کر آئیں اور 4تھی رکعت ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو بھی کر لیں. اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رکعتیں جس کو 3 شمار کیا، ہو سکتا ہے وہ 4 ہو گئی تھی، تو یہ جو ایک اضافی رکعت ادا کی ہے 4تھی کے گمان میں وہ دراصل 5ویں تھی، تو سلام کے اندر تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اور اگر آپ نے جس کو تیسری گمان کیا اس میں 4تھی کا بھی شبہ ہو رہا تھا، وہ حقیقت میں تیسری ہی تھی، تو آپ جو تحیات میں بیٹھے ہیں یا تحیات میں بیٹھنا یہ ایک قاعدے کا اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا. اور یہ یہاں پر تیسری رکعت میں جب 3 اور 4 میں شک ہو تو تیسری رکعت جس کو آپ قرار دیں گے اس میں اتحیات میں بیٹھنا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 4تھی رکعت ہو اور 4تھی رکعت کے اندر قاعدہ فرض ہے.
تو یہ تھوڑی سی سچویشن بڑی احتیاط والی ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق پھر نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ رکوع کا جو پوچھا کہ رکوع ہی رہ گیا سرے سے ہی، اب رکوع رہ گیا، واقعتاً پتہ ہے کہ رکوع رہ گیا، تو دیکھیں رکوع فرض ہے، فرض رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب کسی کو نماز پڑھنے کے بعد آیا کہ میرا رکوع تو رہ گیا تھا، تو اب رکوع فرض تھا، اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ دوران نماز بھی ایسا ممکن ہے، خیال ہے کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یعنی رکوع کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے یہ فرض ادا نہیں کیا، تو آپ واپسی آ جائیں سجدے سے قیام کی طرف اور رکوع ادا کریں۔ رکوع ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے 2 سجدے ادا کیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں 2 سجدے پہلے کر چکا تھا تو وہ کافی نہیں ہوں گے، دوبارہ سے رکوع کے بعد سجدے کرنے ہوں گے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ صحیح جی۔ مزید سوال؟ میرا نام زین شہزاد اتاری ہے، لئی سے عرض گزار ہوں۔ ایک سوال عرض ہے کہ اسلامی بہنیں نماز پڑھ کے جائے نماز کو اوپر سے تھوڑا سا فولڈ کر لیتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فولڈ نہ کیا جائے، یعنی جائے نماز سیدھا ہو تو شیطان جائے نماز پر نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ اپنی عبادت کرتا ہے، تو اس طرح عقیدہ رکھنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ شیطان تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو خود کیا نماز پڑھے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی قرآن کھلا ہوتا ہے، ہاں، بند کر دو، جگہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو بند کر دو، ورنہ شیطان قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کا کام تلاوت سے روکنا ہے، نماز سے روکنا ہے، نہ کہ شیطان تلاوت کرے، نہ یہ شیطان کا کام نہیں ہے عبادت کرے۔ یعنی شیطان نے اپنے آپ کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ کر لیا ہے کہ عبادت اور شیطان یہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اب یہ جو جیسے چادر بچھی ہے یا جائے نماز بچھی ہے اور ہم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اب جائے نماز کو بچھا نہ رہنے دیں کہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز بچھی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے تو اس کو شیطان استعمال کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب اس کو لپیٹ دینے سے شیطانی اثر سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جائے نماز ہو یا نارمل ہم نے چادر بچھائی ہے، کسی جیسے نارمل گھروں میں چادر بیٹھنے کے لیے بچھائی جاتی ہے، اب کوئی بھی نہیں بیٹھا تو اس کو طے کر کے رکھ دیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز بلا وجہ، اس میں ایک دوسری بات یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جائے نماز بچھی ہو تو کمرے میں سے ایک اس جگہ سے کوئی آئے گا، جائے نماز کے اوپر سے پاؤں رکھتا ہوا آئے گا جائے گا، تو اس طرح پاؤں کے غیر مناسب نشانات، ڈسٹ، مٹی، گیلا کی تو کچھ بھی چیز جائے نماز پہ آتی رہے گی، جس کی وجہ سے جائے نماز میں بو بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بھلے وہ ناپاک نہیں ہوگی لیکن وہ دھبے پڑتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی جب نماز کے لیے ایک پاک صاف چیز ہمیں استعمال کرنی چاہیے، تو جائے نماز کی حفاظت بھی ہے ایک طرح سے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یوں اس کو فولڈ کر کے اور جائے نماز رکھنے کی جو گھروں میں مناسب جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اس کو رکھ دیں۔ ایسی تلاوت قرآن کے دوران اس میں یہ اس میں پھر پورا فولڈ ہے نا، پورا فولڈ کر کے رکھنا ہے نا، یعنی یہ تصور تو پھر ہی غلط ہے نا کہ ایک کونا صرف فولڈ کر دو، تھوڑا سا فولڈ کر کے وہ تو پھر ایسے ہی پھیلا رہے گا جائے نماز۔ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ مٹی سے بچانا ہے، گرد سے بچانا ہے، گرد غبار سے بچایا جائے، اور بلا وجہ ایک چیز پھیلی بھی ہو اور اس کو استعمال بھی نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر وہ ایک شیطان کے اثرات اس میں کچھ نہ کچھ، شیطان اب کس طرح استعمال کرے گا، نماز تو نہیں پڑھے گا لیکن اب وہ کس طرح استعمال کرے گا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس جائے نماز کو گندا کر دیا جائے، لوگوں کو، بچے چھوٹے گندے پاؤں اس کے اوپر سے لے کے جائیں گے آئیں گے، تو اس طرح پھر وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بچے نے جو پاؤں رکھا تھا یہ پاک تھا کہ ناپاک تھا، تو وسوسوں کی ایک طویل دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بچوں کے پاؤں، نارمل بچے نے پاؤں رکھا ہے تو اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں۔ اچھا، بعض گھروں میں تو پورا اہتمام ہوتا ہے، یعنی یہ ہم عام بات کر رہے ہیں کہ جن کے 1 کمرے 2 کمرے ہیں تو وہاں پہ یا لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں بعض اسی جگہ ہی گھر میں ایک خاص کی ہوئی ہے، نماز کے لیے الگ سے جائے نماز بچھے ہوئے ہیں، 2-3 جائے نماز بچھے ہوئے ہیں، بعض اوقات ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرے بھی بچے پڑھ لیتے ہیں، خواتین پڑھ لیتی ہیں مل کر، اور ایک نماز ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کا بھی، تو وہاں کسی کا عام ایسا آنا جانا بھی نہیں، تو اب بچھا ہوا ہے یہ قالین بچھا ہوا تو کوئی پیچھے رہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ادب، اب جیسے قالین فولڈ کرنے کا
اس کا نہیں کہا جائے. جو جائے نماز کو فولڈ کرنا آسان بھی ہے, ایک مناسب جگہ رکھنا اس کو ممکن بھی ہے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ سوالات. امام صاحب جب نماز پڑھ لیں تو کیا وہ مقتدیوں کی طرف چہرہ پھیر کر دعا کر سکتے ہیں جبکہ پیچھے کچھ صفوں میں چند اسلامی بھائی نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف رخ بھی فرما لیا کرتے تھے. کبھی دائیں جانب کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما لی, جب نماز ادا کر لی تو کبھی دائیں جانب کو رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے, اور کبھی بائیں جانب کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ دو طریقے تو بالخصوص رائج ہیں کہ یا تو امام صاحبان سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا تو سیدھی طرف کو رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض لوگوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پورا نارمل. تو اب اس میں یہ ہے کہ مقتدی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے, ایک سنت یہ بھی ہے. 3 طریقے ہیں, یہ دائیں جانب, بائیں جانب اور مقتدیوں کی طرف. تو ان تینوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. لیکن اب بالخصوص جب ایک سوال یہ کیا کہ جب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے سامنے نماز, اب سامنے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں اگر امام صاحب کے سامنے عام طور پہ مؤذن صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک سترے کا کام دے رہے ہیں. کبھی کئی مؤذن صاحب اٹھ جاتے ہیں, کوئی بھی کام ہوتا ہے, جیسے بعض اوقات نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کا سلسلہ, مؤذن صاحب اگر کسی وجہ سے اٹھ گئے اور دوسری صف میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور امام صاحب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے, تو یہ ایک مستقل ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نہ کھڑے ہوں گے نہ بیٹھیں گے. تو اب اگر امام صاحب کو لگ رہا ہے کہ مؤذن صاحب میرے پیچھے نہیں ہیں اور میں اگر پیچھے مڑ کے مقتدیوں کی طرف رخ کروں گا تو دوسری صف میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس سے میرا بلا حائل آمنا سامنا ہو رہا ہے, تو اب ان کا مقتدی کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہوگا. اب یہ سیدھی طرف والی آپشن کو استعمال کر دیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں طرف کو رخ کر کے بیٹھ جائیں. اچھا یہ تو آپ نے دوسری صف ہے ہی 8ویں صف 10ویں صف میں کھڑا ہوا, یعنی 4 4 5 5 6 اگر فاصلہ آ گیا اور مقتدی 4 صفیں اور 3-4 صفیں مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے اور امام کے درمیان اتنا فاصلہ, یہ چیزیں بھی حائل ہو گئی نا, جی تو اب کوئی حرج نہیں, اب وہ مکروہ والا معاملہ نہیں ہوگا, اب وہ کراہت کا حکم نہیں ہے. اچھا مزید کال. جی سر, میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پہ نا مہینے میں 1 دن سود کی انکریز کا کام مجھے کرنا پڑ جاتا ہے, مہینے میں 1 دن یا آدھا دن, تو اس سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ پھر گنہگار ہوں گا اس میں؟ اچھا کمپنی میں کام کرتے ہیں, مہینے میں 1 آدھ دن کہہ رہے ہیں کہ سود بھی انٹری کرنا ہوتا, تو کام ان کا ایسا ہوگا اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ دیگر, لیکن مہینے میں ان کو یہ مستقل گویا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے کاموں میں سے اس کا بھی حساب کتاب رکھنا. سودی نظام کے اندر تعاون کرنا جائز نہیں ہے, تو اب اگر پورے نظام کو اس انداز سے لے کے چلنا کہ کتنا سود لینا ہے کتنا دینا ہے, ذرا اس کا حساب کتاب کریں, تو اس کا حساب کتاب چاہے مہینے میں 1 دفعہ کرنا پڑتا ہو, 10 دفعہ کرنا پڑتا ہو, یا سودی معاہدے بنانے پڑتے ہوں, بھلے مہینے میں 1-2 دفعہ بنانے پڑتے ہوں, اور کام کا یہ باقاعدہ حصہ ہے, تو پھر ایسی نوکری جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی نوکری کو چھوڑا جائے اور اس کے حلال کے اور ذرائع اختیار کیے جائیں, یا خاص اس کام سے بالکل منع کر دیا جائے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا جس میں سودی دستاویز لکھنی پڑے, اس کا حساب کتاب رکھنا پڑے, میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس کے علاوہ بقیہ جو اور جائز کام ہو ان کاموں کو آپ کر سکتے ہیں. رہا معاملہ سیلری کا, تو دیکھیں سیلری باقاعدہ حرام کام کو طے کر کے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اس کے ہم آپ کو 2000 روپے دیں گے, اس طرح طے نہیں ہوتا. بس یہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے ٹائمنگ کا اجارہ ہوتا ہے, تو اس اجارے کے وقت میں کوئی بھی کام اگر لیا جا رہا ہے تو اس میں حلال کام یا حرام کام جو بھی لیا گیا, تو حرام کام کرنا تو حرام ہی رہے گا, ناجائز رہے گا, گناہ رہے گا. لیکن جو آپ کا اجارہ سیلری مل رہی ہے وہ وقت کی مل رہی ہے,
تو اس اعتبار سے رہا معاملہ سیلری کے جواز عدم جواز کا، تو یہ تو پہلو ایک جواز کا رہے گا، لیکن آپ دوران اجارہ وقت اجارہ ناجائز کام نہیں کر سکتے. اور اگر شروع سے ہی ایگریمنٹ میں طے کر رہے ہیں تو یہ لینا بھی جائز نہیں ہوگا. اگر یہ طے ہوا کہ اس کام کے ہم آپ کو الگ سے 5,000 روپے دیں گے، کوئی ناجائز کام ہے، سودی لین دین کرنے کا کام ہے، معاہدے لکھنے کا کام ہے، اس کے ہم الگ سے دیں گے، یا کوئی کلائنٹ آپ لے کر آئیں گے اور سودی معاہدے میں آپ گواہ بنیں گے تو ہم آپ کو اس کے کمیشن میں اتنے روپے دیں گے، تو اب یہ چونکہ سودی معاہدے پر ملنے والی اجرت ہے، یہ حرام ہے، اس کو لے بھی نہیں سکتے اور ایسے معاہدے کر بھی نہیں سکتے. وقت کا بھی اگر گرچہ ٹائمنگ کا ہی اجارہ ہے یا ٹائمنگ کی ملازمت ہے تو اس میں بھی اگر شروع سے یہ بات بھی وہ ساتھ طے کر رہے ہیں کہ آپ کو کمپنی کا بھی حساب کتاب اور یہ سود کے اور یہ بھی، تو پھر تو شروع سے اس ملازمت کرنا ہی جائز نہیں ہوگا. ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے اندر آپ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ ناجائز کام بھی کرنے پڑیں گے. تو دوران یعنی اجرت پر کوئی بھی آپ کو کام کرنا چاہیں تو وہ حلال کام ہونے چاہیے، حرام کام اجرت پر بھی نہیں کر سکتے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.